ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ دوستو، رائے پور میں ایک بہت پرانا قبرستان تھا اور اس قبرستان کے حوالے سے بہت خوفناک قصے مشہور تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا تھا کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان تمام باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی تھی، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حیدر اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ گورگن تھا اور قبریں کھودنے کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے حیدر سے رابطہ کیا گیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور کڑاکے کی سردی تھی۔ اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور تدفین نماز عشاء کے بعد ہونی تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد حیدر نے قبر بنانا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ تدفین کا عمل شروع ہوا اور تقریباً رات 11 بجے حیدر اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو حیدر نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کام سے فارغ ہو کر وہ گھر جانے لگا۔ ابھی اس نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ اسے قبرستان میں دور کچھ چلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سامان وہیں رکھا اور روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ آگے آ کر اس نے دیکھا کہ وہ کالی چادر میں ملبوس ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی میں آگ جل رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، کیونکہ جو لوگ تدفین کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ تو پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ پھر حیدر نے سوچا کہ یہ لڑکی شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہوگی۔ شاید عموماً رات کو لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر قرآن پاک پڑھنے یا فاتحہ خوانی کرتے تھے، مگر حیدر نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اتنی رات میں قبرستان میں دیکھا تھا۔ حیدر اس لڑکی کا پیچھا کرتا گیا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر قبروں کے اوپر چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت تیز چل رہی تھی۔ حیدر نے بھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ پھر حیدر نے دیکھا تو اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ حیدر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ لڑکی حیدر کو کہیں نظر نہیں آئی۔ حیدر نے سوچا شاید وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔ یہی سوچ کر حیدر نے بنا کوئی مزید وقت ضائع کیے اپنے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور روانہ ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے قبر اور تدفین میں بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ حیدر یہ سوچتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں دور کچھ لوگ نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی فوتگی ہوگی۔ وہ دور سے ان کی آوازیں اور ہلکی ہلکی روشنی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس صورتحال کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابھی تک قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے وہ بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کی فوتگی ہو گئی ہو تو ان کی جا کے مدد کرتا ہوں۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے سامنے بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامعلوم زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ حیدر ان کی باتیں اور ان کی زبان نہیں سمجھ سکا، کیونکہ وہ کسی نئی قسم کی عجیب زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب وہ ان لڑکیوں کے اور نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں جو بڑے مزے سے آگ جلائے بیٹھی تھیں اور سکون سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ حیدر کو لگا کہ شاید یہ لڑکیاں کسی بڑے گھر کی امیر زادیاں ہوں جو وقت گزارنے کے لیے یہاں قبرستان میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ حیدر نے غصے سے ان لڑکیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ حیدر کے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ حیدر ایک بار پھر بولا، کیا تم سب کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر ان لڑکیوں نے حیدر کی آواز سنی اور وہ سب کھڑی ہو گئیں۔ اب جو حیدر نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ نہ تو ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان اور آنکھیں تھیں جو کہ انتہائی سرخ تھیں۔
ایک دم حیدر کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ حیدر کو ان لڑکیوں سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً وہاں سے جانا چاہا، لیکن اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں وہ کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ حیدر کے قریب آئیں، اور جیسے انہوں نے قریب آ کر حیدر کو چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا تار چھو لے۔ اس کے بعد ایک چڑیل نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر ایک چڑیل نے حیدر کو کہا کہ آج تجھے اس تعویذ نے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام چڑیلیں حیدر کے پاس والے درخت کے اندر داخل ہو گئیں اور غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد حیدر کے پاؤں آزاد ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن حیدر نے یہ واقعہ ایک نورانی عمل کرنے والے عالم سے کیا، تو انہوں نے حیدر کو بتایا کہ رات کو تمہارا سامنا بہت خطرناک چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، مگر تمہاری گردن میں جو تعویذ ہے اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد حیدر نے اس قبرستان میں گورگن کا کام چھوڑ دیا۔ آج بھی جب وہ یہ واقعہ یاد کرتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آج بھی رائے پور کا وہ قبرستان اپنے خوفناک واقعات کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور اب رات کے وقت گاؤں کے لوگ اس قبرستان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ تو فرینڈز، ہمیں بھی ایسی ویران جگہوں پر رات کے وقت بغیر کسی ضرورت کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمین پر ہمارے علاوہ بھی اور مخلوق رہتی ہے جن کو اگر چھیڑ دیا جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی بہت سی ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب نامہ ہارر سٹوریز کو وزٹ کریں۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ ہے۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے بھیجے گئے سچے ڈرامنے واقعات پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی سچا ڈرامنا واقعہ پیش آیا ہو وہ ہمیں اپنے نام اور جگہ کے ساتھ بھیج سکتا ہے۔ ہم اس کے واقعے کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اور جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائملی پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ ہارر سٹوریز۔